اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائی مارٹننگز کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کنبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے گھر کو خیر باد کہہ دیا اور اپنی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہی نہ تھیں بلکہ آپ کی ہمدم بھی تھیں، اور بڑی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فکری میلانات اور رجحانات اور نصب العین میں نمایاں طور پر حصہ دار بھی تھیں۔ ہر چند کہ ان کی ازدواجی زندگی محرومیوں اور مصائب سے خالی نہ تھی، مگر حیرت انگیز حد تک بابرکت اور عظیم مسرت سے معمور تھی۔ ان سے 2 بیٹے، 4 بیٹیاں، کل 6 اولاد ہوئیں۔ سب سے بڑے قاسم نامی بیٹے تھے، انہی کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی، لیکن دوسرے ہی سال ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسری بچی تھی جس کا نام زینب رکھا گیا۔ ان کے بعد 3 بیٹیاں ہوئیں، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخر میں ایک بیٹا ہوا جو بہت کم دن زندہ رہا۔ اپنی شادی کے دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وفادار لونڈی براکہ کو، جو انہیں اپنے والد سے ترکہ میں ملی تھیں، آزاد کر دیا۔ اسی دن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے غلاموں میں سے ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃً پیش کر دیا۔ یہ 15 سال کا ایک نوجوان تھا جس کا نام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ انہوں نے براکہ کی شادی یثرب کے ایک شخص سے کر دی۔ اس سے ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس بیٹے ہی کے نام پر وہ ام ایمن کہلائیں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اور نوجوانوں کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے، ان کے بھائی حزام کے بیٹے حکیم نے کچھ ہی دنوں پہلے اکاز کے بڑے میلے میں خریدا تھا۔ اگلی بار جب اس کی پھپھو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گئیں تو حکیم نے اپنے خرید کردہ غلاموں کو طلب کیا اور ان کو یہ پیشکش کی کہ ان غلاموں میں سے کسی ایک کو اپنے لیے انتخاب کر لیں۔ یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو انہوں نے پسند کر لیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سلسلہ نسب پر بڑا فخر تھا۔ ان کے والد ایک عظیم شمالی قبیلے کے ایک فرد تھے جس کا نام قبیلہ کلب تھا۔ اس قبیلے کا علاقہ عراق اور شام کے بیچ میدانوں میں واقع تھا۔ ان کی ماں طے کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، جو کسی بھی طرح پڑوس کا کم نامور قبیلہ نہ تھا۔ آخر ذکر قبیلے کا اس وقت سردار ملک الشعراء حاتم تھا، جو اپنی جوانمردی اور افسانوی سخاوت و فیاضی کے لیے تمام عرب میں مشہور تھا۔ اب سے کئی سال پہلے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ انہیں لے کر اپنے مائکے گئیں۔ یہ لوگ جس گاؤں میں ٹھہرے تھے اس پر بنی قین کے گھڑ سواروں نے حملہ کر دیا۔ لڑکے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لے گئے اور غلام کی حیثیت سے فروخت کر دیا۔ ان کے والد حارثہ نے ان کی تلاش کی لیکن ان کی جستجو عبث ثابت ہوئی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قبیلہ کلب کا کوئی مسافر نہ ملا جس سے وہ اپنے والدین کو پیغام بھیج سکتے، لیکن کعبہ تو عرب کے ہر حصے سے زائرین کو کھینچ بلاتا تھا۔ وہ ایک دن موسم حج کے دوران جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ان پر کئی ماہ گزر چکے تھے، انہوں نے مکہ کی گلیوں میں خود اپنے قبیلے اور خاندان کے کچھ مردوں اور عورتوں کو دیکھا۔ اگر 1 سال پہلے انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا ہوتا تو ان کے احساسات بہت مختلف ہوتے۔ ایسی ملاقات کی ان کو بڑی تمنا رہی تھی، تاہم آخرکار اب جو یہ موقع آیا بھی تو اس نے ان کو گم مگم میں ڈال دیا۔ وہ جان بوجھ کر اپنے خاندان کو اپنی موجودگی اور مقام سے بھی خبر نہ رکھ سکتے تھے، لیکن وہ انہیں کیا پیغام بھیج سکتے تھے؟ اس کا خلاصہ اور مرکزی مضمون کچھ بھی ہو، فرزند ریگزار کی حیثیت سے وہ جانتے تھے کہ اس موقع پر ایک نظم سے کم کوئی چیز برمحل نہ ہوگی۔ انہوں نے کچھ اشعار نظم کیے جن سے ان کی منشا و مفہوم کا قدرے اظہار ہو سکتا تھا، لیکن جتنا اظہار ہوتا تھا اس سے زیادہ ان اشعار میں مضمر تھا۔ بعد ازاں انہوں نے قبیلہ کلب کے لوگوں سے صاحب سلامت کی اور ان کو یہ بتانے کے بعد کہ کس طرح وہ مکہ پہنچے، انہوں نے یہ اشعار میرے خاندان والوں تک پہنچا دینا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اشعار میرے خاندان والوں تک پہنچا دینا۔ میں جانتا ہوں وہ میرے لیے بہت ملول اور افسردہ خاطر ہوں گے۔
ہر چند کہ میں خود تو دور ہوں تاہم میرا پیغام لے جاؤ، میرے لوگوں کے پاس مقدس گھر میں رہتا ہوں ان مقامات پر جن کو خدا نے تقدس بخشا ہے۔ افسردگی کو کنارے کرو جس میں تم مبتلا رہے ہو، اونٹوں کو دوڑا کر میرے لیے تکان زدہ نہ کرو، کیونکہ میں الحمدللہ بہترین شریف خاندان میں ہوں، اپنی پوری شاخ میں عظیم۔ جب زائر خوشخبری لے کر وطن واپس ہوئے تو حارثہ فی الفور اپنے بھائی کعب کے ہمراہ مکے کے لیے روانہ ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر دونوں نے درخواست کی کہ زید کو رہائی دے دیں اور زیادہ سے زیادہ جو قیمت چاہیں طلب کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی کو انتخاب کر لینے دو، اگر وہ تمہارا انتخاب کرتا ہے تو بغیر کسی تاوان کے وہ تمہارا ہے، اور اگر وہ مجھے پسند کرتا ہے تو میں کسی ایسے شخص پر جو مجھے انتخاب کرتا ہے کسی دوسرے کو مسلط کرنے والا نہیں۔ بعد ازاں آپ نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا اور یہ دریافت کیا کہ آیا وہ ان دونوں اشخاص کو جانتے ہیں؟ نوجوان نے کہا، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے تم جانتے ہو اور تم کو میری میت کا تجربہ ہے، اس لیے اب تم میرے اور ان کے درمیان انتخاب کر لو۔ لیکن زید تو پہلے ہی انتخاب کر چکے تھے۔ انہوں نے فوراً کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوقیت دے کر کسی کو بھی نہیں اپناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے باپ بھی ہیں اور ماں بھی۔ دور رہو زید، کلب کے لوگ پکار اٹھے، کیا تو اپنے باپ، اپنے چچا اور اپنے خاندان کو نظر انداز کر دے گا اور غلامی کو آزادی پر ترجیح دے گا؟ زید نے جواب دیا، ہاں ایسا ہی ہے، اس لیے کہ میں نے اس ہستی میں ایسی باتیں دیکھی ہیں کہ میں اس پر کسی دوسرے کو فوقیت دے ہی نہیں سکتا۔ آگے کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر کر دی۔ انہوں نے ان لوگوں سے کہا، میرے ساتھ کعبہ چلو، اور حجر میں کھڑے ہو کر انہوں نے بلند آواز میں کہا، تمام وہ لوگ جو موجود ہیں گواہ رہو کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا وارث ہوں اور وہ میرا۔ اس طرح باپ اور چچا کو بے نیل و مرام واپس ہونا پڑا، لیکن جو کہانی انہوں نے اپنے قبیلے کو سنائی وہ اہانت آمیز نہ تھی۔ یہ کہانی تھی باہمی محبت کی، جس کے نتیجے میں تنبیت گود لینے کی کارروائی عمل میں آئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام نہیں آزاد ہیں، ان کی عزت برقرار ہے، ساتھ ہی اس مقدس عبادت گاہ کے لوگوں میں بلند مقامی کی ضمانت بھی موجود ہے، ایسی کہ اس کے بعد آنے والے برسوں میں ان کے بھائیوں اور رشتہ داروں کو بھی فائدہ پہنچنے کی توقع ہے، تو وہ لوگ مطمئن ہو گئے اور بغیر کسی تلخی اور ناگواری کے اپنی راہ واپس گئے۔ اس دن یہ نیا ہاشمی مکے میں زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہو گیا۔ گھر میں سب سے زیادہ آنے والوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، جو خود ان سے بھی چھوٹی تھیں، جو اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی بھاوج تھیں، اور وہ اپنے ساتھ چھوٹے منع بیٹے زبیر کو بھی لاتی تھیں، جن کا نام انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے نام پر رکھا تھا۔ اس طرح وہ اپنے بچپن ہی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں، اپنی رشتہ داروں سے بڑی اچھی طرح واقف تھیں۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی ایک وفادار خادمہ سلمہ بھی آیا کرتی تھیں، جس نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سب بچوں کی دیکھ بھال سے آزاد کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو اس گھر کا ایک فرد سمجھتی تھیں۔